اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الاجزاء فی الامارات والاصول مع انکشاف الخطأ بحجت معتبرۃ۔ آغا صاحب ہماری بحث اجزاء میں چل رہی ہے، آج انشاءاللہ اس کی آخری بحث ہے کہ آیا عقل کوئی ملازمہ قائم کرتی ہے بین ما اتی بہ المکلف و بین ما وقع فی الواقع کے درمیان؟ یا عقل کوئی ملازمہ کرتی ہے کہ مکلف نے جو انجام دے دیا وہ کفایت کرتا ہے جو واقع اولی ہے، یا عقل کوئی ملازمہ قائم نہیں کرتی؟ اب مکلف نے جو انجام دیا کبھی وہ واقعی اضطراری ہوتا ہے، تو اس میں کیا تھا، اجزا تھا یا عدم اجزا تھا؟ اجزا تھا، اجزا تھا۔ دلیل 4 انہوں نے وجہ بیان کی تھی، ٹھیک ہے، آخر اس میں شہید اور ان کا اختلاف تھا۔ دوسری بحث تھی کہ جو انجام دیا وہ کیا تھا، ظاہری تھا، ظاہری تھا، اور بعد میں انکشاف کیا ہو گیا، کشف خلاف یقینی طور پہ ہو۔ یہاں پر تھا اجزا یا نہیں تھا؟ عدم اجزا تھا۔ اور اس کے بعد بحثی کہ دونوں صورت میں عدم، اصول عملیہ اس میں بھی کیا تھا، عدم اجزا، مگر صرف ایک صورت تھی کہ جہاں حکومت والی بحث تھی۔ آج بحث اصول عملیہ اور حکم ظاہری کو ایک کر کے کریں کہ ایک شخص نے یا تو حکم ظاہری پر عمل کیا۔ حکم ظاہری وہ احکام ہوتے ہیں جو شارع کی طرف سے آتے ہیں اس وقت جب حکم واقعی میں شک پیدا ہو۔ حکم ظاہری پر عمل کیا اور اصول عملیہ پر عمل کیا، دونوں میں سے کسی پہ بھی عمل کیا، اس کے بعد کشف خلاف ہو گیا۔ کشف خلاف ہو گیا کہ بھائی جو آپ عمل کر رہے تھے حکم ظاہری پر یا اصول عملیہ پہ وہ غلط تھا، لیکن یہ جو کشف خلاف وہ یقینی طور پر نہیں ہوا بلکہ ایک حجت معتبرہ کے ذریعے سے ہوا۔ مثال کے طور پہ آج تک فقیہ نے آپ سے کہا کہ نماز آیات میں 5 رکوع ہیں، کیا کہا، نماز آیات میں 5 رکوع ہیں۔ اب اسے ایک اور دلیل معتبرہ مل گئی، ایک اور روایت مل گئی جس میں فرض کریں لکھا ہے نماز آیات میں 6 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 6 رکوع۔ یہ جو دلیل ملی یہ یقینی طور پہ نہیں ملی، امام نے آ کے نہیں بیان فرمایا، بلکہ ایک اور دلیل ملی جو پہلے والی دلیل سے زیادہ معتبر تھی۔ مثلا پہلے والی دلیل خبر واحد تھی، ثقہ تھی، یہ خبر واحد ہے، ثقہ بھی ہے، عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے، اور بھی اس میں خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ضعیف تھی تو یہ مثلا صحیح ہے، صحیح سند حسن ہے۔ بالآخر کسی بھی وجہ سے فقیہ کے پاس ایک اور روایت آ گئی، یہ حجت معتبرہ آنے کے بعد اس میں تو بحث نہیں کہ اس کے بعد سے لے کر اب آپ کو 6 رکوع پڑھنے، آیا انما الکلام یہ جو 5 رکوع والی آپ نے ساری نماز آیات پڑھی ہیں، آیا یہ اکتفا کرتی ہیں اس 6 سے یا اکتفا نہیں کرتی، جبکہ کشف خلاف ہوا ہے، لیکن یہ کشف خلاف حقیقی یقینی طور پر نہیں ہوا بلکہ حجت معتبرہ کے ذریعے سے۔ بس فقیہ اپنا فتویٰ تبدیل کر دیتا ہے، بھائی 6 رکوع ہے تو جو میں نے 5 رکوع کیا اس کو کیا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، آج تک انسان تقلید کر رہا تھا آغا زید کی، وہ سمجھ رہا تھا آغا زید کے اندر تمام شرائط پائے جاتے ہیں، مثلا یہ مجتہد بھی ہے، عالم بھی ہے، عادل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ چند سالوں بعد جا کے اس کو پتہ چلا نہیں، آغا زید عالم نہیں تھا، عالم تو آغا عامر تھا، آیت العامر عالم تھے، زید کو میں غلط عالم سمجھ رہا تھا۔ اصل میں بہت سارے لوگ اپنی تقلید چینج کرتے ہیں، تو جب تقلید چینج کرتے ہیں وہ تو در حقیقت 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی 2010 سے لے کر 2018 تک زید عالم تھا، 2018 کے بعد سے عمر عالم ہو گیا، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ ایک بار ہوتا ہے نہیں، تقلید چینج ہونے کا مطلب یہ کہ جو پہلے میں تقلید کر رہا تھا وہ صحیح نہیں تھی، وہ غلط تشخیص دی تھی، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نا عالم کوئی اور ہے۔ تو دونوں صورت میں یا فقیہ اپنا فتویٰ چینج کر دیں ایک حجت معتبرہ کی وجہ سے، یا انسان اپنی تقلید چینج کر دیں۔ جو اعمال اس نے پہلے کیے تھے اس شخص کی تقلید میں آیا اس کو ریپیٹ کرنے کی، دوبارہ قضا کرنے کی ضرورت ہے، یا اگر وقت بچائے تو ادا کرنے کی ضرورت ہے یا نہ، اجزا ہے، کیا ہے اس میں، یہ بحث ہے ہماری۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہی تو بحث ہے، یہی تو بحث ہے، اجزا ہے اجزا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات وہی جو گزر گئی کہ جن اعمال کا تعلق سابق سے تھا اور سابق میں ہی ختم ہو گئے،
مثلا آپ نے خاتون سے شادی کی, اس میں عربی میں انکاحتو نہیں کہا, انکاحتو قبل تو عربی میں نہیں کہا, اردو میں کہا. بعد میں مجتہد نے کہا نہیں عربی میں کہنا ضروری ہے, لیکن وہ نکاح ہی ختم ہو گیا, طلاق دے دیا آپ نے, کچھ بھی ہو گیا. وہ چیزیں جس کا تعلق اب جس کو قابل جبران نہیں ہے, اس میں تو ہماری بحث نہیں ہے. وہ چیزیں قابل جبران نہیں ہے, اس کو کیا جبران کرے, وہاں تو اجزاء کی بحث نہیں ہے. دوسری اس میں بحث نہیں کہ آج کے بعد جو آپ کو عمل کرنا ہے وہ حجت معتبرہ پہ عمل کرنا ہے, اس پہ بھی کوئی بحث نہیں ہے. تیسری بحث جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حجت معتبرہ آ کر کرتی کیا ہے. مثال طور پہ پہلے فقی کے پاس ایک حجت تھی جس کی وجہ سے اس نے حکم دیا, فتویٰ دیا کہ نماز آیت میں کتنی رکوع ہے, 5 رکوع. اس کے بعد ایک اور حجت آ گئی جس نے کہا نماز آیت میں کتنی رکوع ہے, 6 رکوع ہے. فرض کریں, مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, 6 رکوع. تو ایسا نہیں تھا, یہ جو حجت تھی اس کے پاس اس کی ڈیٹ ایکسپائر ڈیٹ کی طرح تھی. جیسے آپ کوئی چیز خریدتے اس میں ایکسپائر ڈیٹ ہوتی, اس کی ایکسپائر ڈیٹ تھی کہ یہ 2022 تک ہے. اور اس کے بعد جو دوسری حجت آئی اس کی ایکسپائر ڈیٹ مثلا یہ, ایسا نہیں ہے, بلکہ دوسری حجت نے آ کر یہ بتایا جو پہلی حجت کو آپ حجت سمجھ رہے تھے تو در حقیقت وہ حجت نہیں تھی, آپ سمجھ رہے تھے. بس در حقیقت اس نے پہلے جو نماز پڑھی 5 رکوع کے ساتھ تو بغیر حجت کے نماز پڑھی, یعنی دوسری حجت نے آ کر پہلی حجت کو گویا سمجھا کہ آپ غلط سمجھ رہے تھے, وہ چیز تھی ہی نہیں. نہ یہ کہ وہ چیز تھی لیکن اس کی ایک تاریخ انقضاء تھی, ایک ایکسپائر ڈیٹ تھی, اس کے پاس سے دوسری حجت معتبر ہے. نہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ واقعے میں تبدیلی نہیں ہو رہی, واقعہ اپنی جگہ موجود ہے. ایسا نہیں تھا کہ فقی 2022 تک واقعے میں 5 رکوع لکھا ہوا تھا اور 2022 کے بعد واقعے میں 6 رکوع ہو گیا. واقعہ تبدیل نہیں ہوتا, واقعہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ حجت معتبرہ نے آ کر آپ کو یہ سمجھایا کہ آقا صاحب اس سے پہلے جس حجت کو آپ حجت سمجھ رہے تھے وہ در حقیقت آپ کے سمجھنے میں غلطی تھی, وہ حجت نہیں تھی, وہ لا حجت تھی, وہ حجت ہی نہیں تھی. واضح ہے. بس اس ساری اگر مقدمات سمجھ میں آ گئے آپ کو تو یہ حجت معتبرہ کے بعد آیا اجزا ہوگا یا عدم اجزا ہوگا؟ اجزا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس نے کیا انجام دیا جو اجزا ہونا چاہیے؟ اس حجت معتبرہ نے آ کے اس کو بتایا جس کو تم حجت سمجھ رہے تھے حجت تھی ہی نہیں. اس نئے مجتہد نے آ کر بتایا یہ جو عالمیت تھی, یہ بتا رہے جس جو پہلے مجتہد تو مجتہد ہی نہیں تھا, یعنی مجتہد عالم نہیں تھا, وہ عدم اجزا ہوگا نا, کیونکہ اس نے کچھ انجام ہی نہیں دیا نا. جس کو سمجھ رہا تھا میں انجام دیا, بعد میں کشف ہو گیا کہ نہیں وہ نہیں تھی چیز. فرض کریں میں نے انسان شادی کرتا ہے تو شادی کی کچھ ذمہ داری بن جاتی ہے, وہ ہے اپنی بیوی کو نان و نفقہ دینا. ٹھیک ہے, ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, فرض کریں قم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, نجف میں. اب ہر مہینے اس کی بیوی کو 5,000 روپے بھجوانے اس کو. ٹھیک ہے, اگر ہماری مثال غریبوں والی مثال ہے, طالب علم کی مثال ہے, 5,000 روپے بھجوانے. وہ 5,000 روپے ایک اکاؤنٹ میں بھجواتا رہا, اس کی بیوی کا نام تھا مثلا مریم تھا, اکاؤنٹ میں بھجواتا رہا. 2 سال بعد پتہ چلا کہ جس مریم کو وہ بھجوا رہا ہے وہ مریم اس کی بیوی نہیں, کوئی اور ہے, وہ مریم بنت فلاں ہے. اس کی بیوی کا نام تو مریم بنت حسن تھا, وہ مریم بنت حسین تھی. تو یہ جو 5,000 بھجواتا رہا اس نے کچھ کیا ہی نہیں نا, ادا ہی نہیں ہوا نا. یہ حجت معتبرہ نے آ کے بتایا بھائی 6 رکوع تھی, واقعے میں بھی 6 رکوع ہے, تم جو 5 رکوع سمجھ کے جو کر رہے تھے گویا تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے عدم الاجزاء ہے, دوبارہ پڑھنا ہوگا, ظاہر ہے دوبارہ کرنا ہوگا. مگر یہ کہ آنے والا مجتہد خود آپ کو رخصت دے دے. مثلا آپ مجتہد کی تقلید چینج کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں بھائی جو میں نے اتنا خمس دیا ہے کہ ایک دوسرے مجتہد کو دے دیا ہے جس کی میں پہلے تقلید کرتا تھا یا اس کے حساب سے نماز پڑھتا تھا, تو آپ اجازت دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں اجازت دیتا ہوں, تو الگ بات ہے. لیکن قاعدہ کہتے ہیں عدم الاجزاء ہے, قاعدتاً عدم الاجزاء ہے. اصول کے اندر یہ بحث ہے عدم الاجزاء ہے. فقہ میں ہو سکتا ہے ایک فقی آپ کو, اصول عملیہ کے اندر بھی, اصول عملیہ میں بھی ایسے آپ اثارۃ البراءت جاری کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بارش میں نماز نہیں ہے, نماز آیات نہیں ہے, بعد میں ایک حدیث مل گئی بارش میں بھی نماز آیات ہے. تو یہ جو حدیث تھی معتبرہ تھی اصول عملیہ سے, کیونکہ الاصل دلیل حیث لا دلیل. اصول عملیہ اس وقت دلیل ہوتا ہے جب کوئی دلیل امارات دلیل واقعی نہ ہو. دلیل واقعی ظنی آپ کو مل چکی تھی, بعد میں مل گئی آپ کو. اگر ایک بندہ قط تک پہنچ جائے گا پھر کیسے کرے؟ قط میں بھی ایسا ہی ہے. مثلا آپ کو قط ہو گیا, آپ کو یقین ہو گیا. کیا یقین ہو گیا؟ کہ یہ موبائل میرا ہے, یہ موبائل میرا ہے, اس کا کلر بھی میرے موبائل والا ہے, اس کا پاسورڈ بھی میرے موبائل جیسا ہے, اس کے اندر جو
سب کچھ میرے سے، ٹھیک ہے، آپ کو یقین ہو گیا موبائل میرا، آپ وہ موبائل استعمال کرتے رہے، 1 سال بعد آپ کو پتہ چلا نہیں یہ CCTV کیمرے میں دیکھ لیا آپ نے، یا اس موبائل کے مثلا آپ ایک اور ایسے فنکشن میں گئے جس میں یہ تھا کہ موبائل تو بنا ہی 2012 میں، جبکہ آپ کے پاس موبائل تھا 2008 سے، بالآخر کشف ہو گیا کہ جس چیز کو میں قط سمجھتا رہا وہ قط نہیں تھا، وہ جہل مرکب تھا، یعنی ایک تو میں خود جاہل تھا اور میں اپنے جاہل سے بھی جاہل تھا۔ اسی لیے قط میں اور یقین میں فرق ہے، قط عام اس یقین ہے، ٹھیک ہے، جاہل مرکب کو بھی قط ہوتا ہے بھائی یہ، لیکن اس کے قط سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آنے والے قط نے آپ کے لیے کشف کر دیا کہ جس کو آپ قط سمجھ رہے تھے در حقیقت وہ جہل تھا، اس میں بھی عدم العزہ ہے۔ بات ہو گئی بات، عبارت دیکھیے، عبارت بات واضح ہے، آگے سر عبارت دیکھیے، العزاء فی الامارات والاصول مع انکشاف الخطأ بحجت معتبرات، بے یقینی نہیں ہے یہاں پر، اسی لیے ایک بحث آتی ہے کہ عموماً جو فقہ میں اجزاء قرار دیتے ہیں، مثال طور پہ فقی نے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا، 6 رکوع کر دیا، ٹھیک ہے، 7 سال بعد 3-4 سال بعد دوبارہ کر دیا، 7 رکوع کر دیا، تو انسان پوری زندگی یہی کرتا رہے گا، کیونکہ دوسری دلیل جو معتبر ہے اس نے کشف کیا کہ پہلے والی دلیل صحیح نہیں تھی۔ اسی لیے ایک بحث آتی ہے فقاہت میں ورع کی، یہاں لوگ غلط معنی کرتے ہیں ورع کا۔ آغا سستانی نے بھی مسائل المنتخبہ میں اس بحث کو چھیڑا ہے کہ اگر 2 فقی ہو، دونوں عالم ہو، دونوں کی عالمیت مساوی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کون اورا ہے، اورا سے لوگ کیا ماننا لیتے ہیں کہ کون نماز شب پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اورا سے یہ مطلب نہیں ہے، اورا سے مطلب یہ کہ فتویٰ دینے میں دقت زیادہ کون کرتا ہے، زیادہ کون احتیاط کرتا ہے، زیادہ کون سوچ سمجھ کے مسئلہ فقہ، ایک شخص جری، ایک شخص احتیاط کرتا ہے۔ بلاکہ اس فقی کو بھی پتہ ہے میں اپنا فتویٰ جب چینج کر رہا ہوں تو اس کا مطلب جو پرانے فتوے پہ لوگوں نے عمل کیا اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، سخت ہے، آسان تھوڑی ہے، ہاں، اس وجہ سے وہ فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتا ہے، ایسے نہیں فوراً ہماری طرح جو بھی مسئلہ ہاں بھائی اٹھا کے فتویٰ دے دیا اس نے، امام کی سے روایت ہے، ہاں میں یوں سمجھتا ہوں، اسی لیے امام نے فرمایا فتوے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، شیر تو دور سے نظر آ جائے انسان بھاگ جاتا ہے، فتوے کے بہت قریب چلے جاتا ہے۔ جی آغا صاحب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، بہرحال واضح نہیں ہے۔ وَهَذِهِ أَهَمُّ مَسْأَلَةٍ فِي الْإِجْزَاءِ، اہم کون سا سیکھا آغا صاحب؟ اس میں تفضیل کتنے طریقوں سے آتا ہے؟ 3 طریقے، کون کون سے؟ الف لام، یہاں پر اضافہ۔ هذه اہم مسئلۃ، مسئلوں میں سے، یعنی ابھی جو اجزاء کے 3 مسئلے جو پیچھے گزرے ہیں اس میں سے یہ سب سے اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ من بیان کر رہا ہے، من جہت عموم البلوى بها للمکلفین، کہ مکلف کی اعتبار سے یہ عموم بلوہ ہے، یعنی مبتلا بے، سب سے زیادہ یہ مسئلہ مبتلا بے ہے۔ فإن المجتہدین کثیرا ما يحصل لهم تبدل في الرائے بما يوجب فساد اعمالهم السابقۃ ظاہرا، بہت سارے مجتہدین ایسے ہیں کہ کثیرا ما، بہت زیادہ مواقع پر يحصل لهم، حاصل ہو جاتے، لهم کس کے لیے؟ مجتہدین کے لیے کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ تبدل فی الرائے، وہ اپنا فتویٰ تبدیل کر دیتے، رائے سے مراد فتویٰ، ایسا تبدیل کرتے ہیں، ایک بار ہے کہ وہ کہتے ہیں احتیاط مستحب ہے، احتیاط مستحب کو مستحب میں تبدیل کر دیتا ہے، مباح کو مکروہ میں تبدیل کر دیتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا آگا صاحب، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مباح کو آپ مستحب کر دیں، مستحب کو مباح کر دیں، مباح کو آپ احتیاط مستحب کر دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی تبدیل ہے بما، ایسی تبدیل ہے ما یوجب، جو سبب بنتی کس چیز کا؟ فساد اعمالہم السابقۃ ظاہرا، کہ جو اعمال سابق اس نے انجام دیے وہ دیکھے فاسد ہو گئے۔ پہلے تھا واجب ہے 5 رکوع کرو، اب ہے کہ واجب ہے 6 رکوع کرو، 5 رکوع سے نماز عائد نہیں ہوتی۔ واضح ہے یا بات واضح نہیں ہوئی؟ وَبِتَّبِعِهِمْ الْمُقَلِّدُونَ لَهُمْ، وَبِتَّبِعِهِمْ، اور ان کی اتباع میں، کن کی اتباع میں؟ مجتہد کی اتباع میں، المقلدون لهم، مقلدین بھی ان کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ ہے؟ کس چیز میں؟ فی نہیں بتایا، کس چیز میں ان کے ساتھ ہیں؟ فی فساد اعمال، ان مجتہد کے اعمال فاسد ہو جائیں گے، مقلدین کے اعمال بھی فاسد ہو جائیں گے۔ والمقلدون ایضا، یہ تو مسئلہ ہو گیا مجتہد کی طرف سے کہ ان کا فتویٰ تبدیل ہو گیا،
بعض اوقات مسئلہ مجتہد کی طرف سے نہیں ہے، مکلف کی طرف سے، وہ تقلید اپنی چینج کر لیتے ہیں. والمقلدون ایضا قد ينتقلون من تقلید شخص الى تقلید شخص آخر، ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ پہلا شخص دوسرا شخص کیا تھا؟ یخالف الاولا، جو پہلے سے مخالفت رکھتا ہے. کس چیز میں؟ فی رائے، فتوے میں. کیسی اختلاف رکھتا ہے؟ اختلاف رکھتا ہے بما، ایسا اختلاف یوجب فساد الاعمال السابقہ. بالکل 180 ڈگری پہ دونوں مجتہد بیان کر. ایک کہہ رہا ہے مثال طور پہ چشم مصلی سے عید ہو جاتی ہے، ایک کہہ رہا ہے چشم مصلی سے عید نہیں ہوتی. اب وہ سارے ایک ایک روزے سب کے قضا کرنے پڑیں گے. فرض کریں یوں آتا ہے تو واضح نہیں. فنقول فی هذه الاحوال، ہم کیا کہیں گے آغا صاحب؟ انه بعد قیام الحجة المعتبرات اللاحقة بالنسبة الى المجتهد او مقلد انه لا اشکال انہ کی خبر ہے، لا اشکال فی وجوب الاخذ بها في الواقع اللاحقة غیر المرتبطة بالواقع سابقہ. شان یہ کہ بعد قیام الحجت المعتبرہ، حجت معتبرہ قائم ہو گئی جو بعد میں یعنی 6 رکوع والی، بنسبت الی المجتہد ہو یا مقلد ہو فرق نہیں پڑتا، کہ لا اشکال فی وجوب الاخذ بها، اسی حجت معتبرہ لاحقہ کو عکس کریں گے کس میں؟ آنے والی جب بھی نماز آیات پڑھیں گے 6 رکوع کے ساتھ پڑھیں. فی الوقائع اللاحقۃ غیر المرتبطۃ بالوقائع السابقہ، جس کا پیچھے سے کوئی تعلق نہیں. اب جو بھی اعمال کریں گے حجت معتبرہ کے حساب سے کریں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ولا اشکال ایضا فی مضی الوقائع السابقۃ التي لا يترتب علیہ اثر اصلا فی زمان اللاحق، وہ واقع سابقہ جو گزر گئے اور ختم ہو گئے اور مرتبط نہیں ہے واقع لاحقہ سے. جیسے آپ نے نکاح کیا اردو میں، بعد میں پتہ چلا نہیں عربی میں کرنا ہے، جس سے نکاح کیا اس سے طلاق ہو گئی یا فوت ہو گئی خانوم ہو، دیکھیے تمام وہ گزر گیا. اب چاہے آپ کو ایک حجت معتبرہ بھی آ جائے تب بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نہ جبران کر سکتے نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ چیز تھی گزر گئی. مثلا آپ نے نکاح کیا، متع کیا، وہ تمام ہو گیا، تمام شدی گئے، چیز ہی نہیں بچی. آپ کس کا جبران کریں گے؟ واضح ہے آگے صاحب؟ اس میں ہے، اس میں کر سکتا ہے، اس مثال میں، اس مثال میں نہیں کر سکتا. ہاں نہیں، ابھی فرض کریں دوبارہ مجتہد کہتے ہیں دوبارہ عربی میں پڑھ لو، عربی میں پڑھ لیں دوبارہ، لیکن فرض یہ کہ ماں قبل سے اس کا کوئی رابطہ نہ ہو. واضح نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِي الْوَقَائِ اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة، واقع لاحق جو مرتبط ہے واقع سابق سے. مثل ما لو انکشف الخطأ اجتہادا او تقلیدا فی وقت العبادت. یہ مسئلہ آتا ہے فجر کی نماز میں. ایک مجتہد نے کہا جیسے ہی فجر کی اذان ہو نماز پڑھ لو، دوسرا مجتہد کہتے ہیں 20 منٹ کا فاصلہ دو. آپ نے تقلید تبدیل کی دوسرے مجتہد کے حساب سے، آپ کی کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہے. یا نماز آیات کا وقت ہے، کوئی بھی نماز کا وقت وہ خلاف ہو گئے. وقت عمل بمقتضی الحجت سابقہ، در حالی کے مکلف نے عمل کیا تھا، یا وقت عمل پڑھیں، وقت عمل المکلف بھی پڑھ سکتے ہیں، وقت عملہ بھی پڑھ سکتے ہیں. عملہ زیادہ اچھا. در حالی کے مکلف نے عمل کیا تھا کس کے حساب سے؟ سابقہ کے حساب سے، یعنی فوراً جیسے فجر کی اذان ہوتی تھی فوراً پڑھ لیتے. یا مثال طور پہ آغا بہجت کا نظریہ یہ تھا، یا آغا سعید الحکیم کا نظریہ یہ تھا کہ یہ اس میں وہ فجر کی نہیں، اہل سنت کے ساتھ روزہ کھولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا غروب کا وقت، مغرب کا وقت ان کے ہاں تبدیل تھا. ٹھیک ہے، جیسے سورج ڈوب گیا آپ آگے سے جانے احتیاط واجب لگا دیں. مثلا وہ مقلد تھا آگے بہجت کا یا آگے حکیم سعید الحکیم کا، اس نے تبدیل کر دی اور آ گیا مثال کے طور پہ فرض کریں آگا وحید پہ، آگا ریبر پہ. بعد میں پتہ چلا نہیں وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے اس ٹائم پہ. تو جتنے نمازیں اس نے پڑھی ہیں مغرب کی ساری اس کی خطرے میں. روزے بھی چلے گئے، اور روزے بھی گئے، نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے. لابھ کو دے گا بیچارہ، لابھ رکھیں گے تجاری روزے. مرنے کے بعد دے گا نا. او انکشف الخطا فی خارج الوقت، یا خطا انکشاف ہو گئی وقت کے بعد. وکان عمله مما یقضا، اور اس کا عمل ایسا تھا جو قابل قضا ہے، قضا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے نماز. ومثل ما لو تزوج زوجة بعقد غیر عربی اجتہادا او تقلیدا، اپنی بیوی سے عقد کیا غیر عربی میں،
ثم قامت الحجت عنده على اعتبار لفظ العربی، بعد میں پتہ چلا نہیں لفظ عربی میں عقد کرنا ہے. والزوجۃ لا تزال موجودۃ، اور بیوی موجود ہے. اگر بیوی مر گئی اس کی یا طلاق ہو گئی تو دی کے تمام شروع، بیوی موجود ہے دوبارہ سیگا پڑھ لیں. واضح نہیں. فإن المعروف في الموضوعات الخارجية عدم الإجزاء، معروف ہے کہ عدم الإجزاء. وأما في الأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء. ٹھیک ہے، اگر احکام میں اجماع ہے کہ اجزاء ہے، کیوں اجزاء ہے وہ الگ بات ہے. ہم ابھی قاعدے کی بات کریں. قاعدتاً اقتضاء عدم الإجزاء کا ہے. لا سیما فی الامور العبادیت، خصوصاً امور عبادیت میں. اگر آپ نے مثال طور پہ ایک مجتہد کہتے ہیں تسبیحات اربع ایک بار پڑھو، آپ نے ایک بار پڑھتے رہے پوری زندگی. دوسرا مجتہد کہتے ہیں 3 بار، تو اس میں کہتے ہیں اجزاء ہے. یہ اس میں اجزاء کہ اجماع، ہاں اجماع ہے، لیکن اصولی روح سے نہیں ہے، فقہی روح سے، یعنی عنصر مشترکہ نہیں، عنصر خاصہ ہے. کل مثال الاول المتقدم ہے، جیسے کہ نماز کی مثال تھی. ولیکن العمدۃ فی الباب ان نبذ عن القاعدہ. ہماری بحث اس میں نہیں ہے فقہا کیا کہتے ہیں، ہماری بحث اس میں قاعدہ کیا کہتے ہیں، قاعدہ اصول کیا کہتے ہیں. ماذا تقتضی ھذا، قاعدہ اس مورد میں کیا کہتے ہیں. حل تقتضی الاجزاء او لا تقتضی، قاعدہ کہتے ہیں اجزاء نہیں ہے. وظاہر ان لا تقتضی اجزاء، قاعدہ کہتا ہے کہ اجزاء نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے کیا تھا وہ آپ نے کچھ نہیں کیا. جب کچھ نہیں کیا تو پھر دیکھیے کرو بس. یہ ہے خلاصۃ ما ينبغي ان يقال انما يدعي الاجزاء، یدعی پڑھیں، ادعا یدعی. انما يدعي الاجزاء، جو اجزاء کا ادعا کرتا ہے، ٹھیک ہے. لابد ان يدعي ان المكلف لا يلزمه في زمان اللاحق الا العمل على طبق الحجة الأخيرة التي قامت عنده. جو بھی کہتے ہیں اجزاء ہے، لابد تو ضروری ہے کہ وہ ادعا کرے، یہ کہے، کیا کہے. ان المکلف لا يلزم له في زمان اللاحق، مکلف کے لیے کوئی لازمہ نہیں ہے، کوئی چیز اس کی گردن پر نہیں ہے آنے والے زمانے میں. یعنی کیا، جب خلاف کشف ہو گیا، جب اس کے لیے ثابت ہو گیا، جب خلاف کشف ہو گیا تو اب اس کے لیے کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. الا العمل على طبق الحجة الأخيرة التي قامت عنده، مگر یہ کہ آج کے بعد جو عمل کرے گا وہ اس نئی حجت کے مطابق کرے گا. وہ اما عملہ سابق ہو، لیکن جو پہلے عمل کیا اس کا کیا ہوگا. فقد كان على طبق حجة ماضية عليه في حينها، تو اس نے جس زمانے میں وہ عمل کیا تھا اس زمانے کی حجت کے اعتبار سے اس نے صحیح کیا تھا. جس زمانے میں اس نے عمل کیا تھا اس زمانے میں وہ حجت تھی. آگے مظفر کہہ رہے ہیں جو بھی اجزاء کا کہے گا وہ لابد ہے کہ یوں کہے آپ سے کہ بھئی آج کے بعد تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے، اس سے پہلے جو تم نے عمل کیا تھا وہ اس وقت تمہارے پہ وہی حجت تھا. اس کو خراب کریں گے، یہ اس بات کو خراب کریں کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا، پچھلے حجت تھی ہی نہیں، تم یہ کیسے کہہ رہے. ہاں یہ کہہ رہے کہ یہ اس کو خراب کریں گے. ٹھیک ہے، جو بھی کہے اجزاء کی بات کرے اس کو لابد یہی کہنا پڑے گا. ولیکن یقال له، تو ہم اس سے کہیں گے ان التبدل الذي حصل له، جو تبدیل حاصل ہوئی ہے اس مکلف کے لیے اجتہاداً یا تقلیداً، جو بھی تبدیل حاصل ہو، اما ان يدعى انه تبدل فی الحکم الواقعی ہے، یہ حکم واقعی میں تبدیلی ہو رہی ہے. یعنی حکم واقعی تھا کہ 2012 تک 2022 تک آپ کو 5 رکوع کرنے، 2022 کے بعد آپ کو 6 رکوع کرنے. آیا ایسا ہے؟ او تبدل فی الحجت علیہ، یا مکلف پر جو چیز حجت تھی، پہلے حدیث تھی، حدیث ضعیفہ تھی یا اصول عملیہ پہ عمل کر رہا تھا، اب ایک حدیث سے صحیح سند آ چکی، آیا حکم واقعی میں اختلاف ہوا یا حجت پہ اختلاف ہوا ہے؟ تبدیلی کس میں آئی ہے؟ حکم واقعی میں. اگر آپ کہتے ہیں ہاں حکم واقعی میں تبدیلی آئی ہے، یعنی 2012 تک واقعی میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو 5 رکوع ہے، تو پھر تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن ایسا ہے نہیں، حکم واقعی اپنی جگہ ثابت ہے. پس تبدل کہاں ہے؟ فی الحجت علیہ، جو چیز اس کے اوپر حجت تھی اس میں استبالی ہے. ولا ثالثہما، کوئی تیسری چیز نہیں ہے. اما دعوی تبدل فی الحکم الواقعی فلا اشکال فی بطلان، اگر آپ کہتے ہیں حکم واقعی میں تبدیلی آئی تو اس میں باطل ہے. لأنها تستلزم القول بالتصویب وهو ظاہر، اس کا مطلب یہ کہ مجتہد پہلے جب 5 تک پہنچا تو حکم واقعی 5 تھا، جب مجتہد 6 تک پہنچ گیا تو حکم واقعی 6 ہو گیا، جب وہ 7 پہنچے گا تو حکم واقعی. اس کا مطلب یہ تصویب باطل ہے، ہم پہلے باطل کر چکے ہیں. تصویب یعنی مجتہد کے جہاں بھی مجتہد پہنچے گا شارع اسی کو ہی اس میں مصلحت کو پیدا کر دے گا، معتزلہ کی. وہ امت دعوت تبدل فی الحجت، لیکن بس ناچار ہے وہ یہ کہے کہ تبدیلی کس میں آ رہی ہے؟ اگر صاحب حجت میں آ رہی. فإن اراد،
عمل کو ٹھیک قرار دیتے ہیں اس میں فقہ کے اندر. وہ اسی وجہ سے عمل قرار دیتے ہیں جو نہیں تصویف کے قائل نہیں ہے، وہ تخفیف کے قائل کہ بھائی عبادت یہ تو حرج و مرج لازم آئے گا. یہ 50 سال کی عبادت دوبارہ انجام دے گا کیا بندہ؟ روزے دوبارہ کرے گا سب. تو تخفیف کی خاطر وہ ایک اور فلسفہ ہے، اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ حرج ہے، قاعدہ ضرر ہے، قاعدہ تخفیف ہے. فَإِنْ أَرَادَ، بس یہ اگر اس کا ارادہ ہے، کس کا ارادہ ہے آگا صاحب؟ وہ مدعی جو ادعا کر رہا ہے اجزاء کا، اگر وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ ان الحجۃ الاولی ہی حجۃ بالنسبۃ الی الاعمال السابقہ، کہ 2002 تک تو صاحب آپ کے لیے حجت یہ تھی کہ آگے زید کی تقلید کرو، وبالنظر الی وقتها فقط، اور وبالنظر الی وقتها فقط، اور یہ جو حجت تھی یہ اس وقت کے لیے تھی. 2022 کے بعد آپ کے لیے حجت کیا ہے کہ اب آپ آ گئے امر کی تقلید کرو. اگر یوں کہنا چاہتا ہے وہ، اگر یوں کہنا چاہتا ہے، لکھ کے بتاؤں یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ آ گیا بھائی 2000 میں وہ بالغ ہوا ہے، 2000 میں بالغ ہوا ہے، ٹھیک ہے. 20 سال اس نے کس کی تقلید کی؟ 2020 تک کس کی تقلید کی؟ آ گئی ہے حسن کی تقلید کی. 2020 کے بعد اس کو سمجھ میں نہیں آ گئے صادق جو تھے نا وہ مجتہد عالم تھے. تو اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے بھائی اس وقت تک کی جو حجت تھی وہ یہ تھے، اس کے بعد کی حجت یہ ہے، اگر یوں کہنا چاہ رہے ہیں، فَهَذَا لَا يَنْفَعُ فِي الْإِجْزَاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَعْمَالِ اللاحقة وَالْآثَارِ الْأَعْمَالِ السَّابِقَةِ. تو یہ اجزا نہیں ہونا چاہیے، وہ اعمال جو لائق ہے اس میں اجزا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب حجت تبدیل ہو گئی، اور نہ اس میں اجزا ہونا چاہیے کہ اس کے آثار باقی ہیں، کیونکہ فرض یہ کہ یہاں تک حجت ہے نا. اب 2020 کے بعد جس اعمال کے آثار باقی ہیں جس کو آپ چینج کر سکتے ہو، اس میں تو اب یہ حجت نہیں ہے. آ گئے حسن، پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں؟ سمجھ گئے؟ اس میں تو حجت نہیں ہے اگر وہ یوں کہنا چاہ رہے. وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْحُجَّةَ الْأُولَى هِيَ حُجَّةٌ مُطْلَقًا، اور اگر وہ یوں کہنا چاہ رہے کہ جو پہلی حجت تھی وہ مطلق حجت ہے، مطلق کی تفسیر حتیٰ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، حتیٰ بنسبت الی الاعمال اللاحقہ، حتیٰ کے بعد والے کے لیے بھی بہت پھر تفسیر، وآثار الاعمال السابقہ، اور پیچھے کے جو آثار ہے اس کے لیے بھی، فالدعویٰ باطلۃ قطعا، تو یہ دعویٰ باطل خلف ہے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ حجت معتبر آ چکی ہے اس کے پاس. اس حجت معتبر نے آ کے بتایا پہلی والی حجت معتبر نہیں تھی. بس اگر یہ کہنا چاہتے یہ اسی وقت حجت ہے تو اس کا مطلب اس کے بعد حجت نہیں، 2020 کے بعد حجت نہیں ہے، اور ان آثار میں بھی حجت نہیں جو 2020 کے بعد بھی آثار باقی اس میں بھی نہیں ہے حجت. اور اگر یہ کہنا چاہتے نہیں مطلق حجت ہے حتیٰ 2020 کے بعد بھی ہے تو یہ باطل ہے کہ اس میں خلف ہے. لأنه فی کیا ہو سکتا ہے؟ آثار یعنی وہی جس میں آپ وہ کر سکتے ہیں، جبران کر سکتے ہیں. مثلا بیوی ہے، ابھی آپ کی بیوی ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہ عربی میں عقد کرنا ضروری ہے، آپ عربی میں عقد کر لو، اس کے آثار باقی ہیں ابھی. لأنه فی تبدل الاجتہاد، کیونکہ جو اس کا اجتہاد مجتہد کا تبدیل ہوا ہے، ینکشف بحجت معتبرات، حجت معتبرہ کے ذریعے سے کشف ہو گیا. کیا کشف ہو گیا؟ ینکشف کا فاعل آ رہا ہے. ان المدرک السابق لم یکن حجتا مطلقا، جو سابق جو اس کے پاس مدرک تھا وہ حجت مطلق نہیں تھی. حتی بنسبت الی اعمال اللاحقہ، چاہے آپ کہیں کہ وہ حجت اعمال لاحقہ کے لیے بھی، او یا یوں کہے انہ تخیل حجتا وهو لیس بحجت، مجتہد اسے حجت سمجھ رہا تھا جبکہ وہ حجت نہیں تھی. واضح نہیں. لا ان المدرک الاول حجت مطلقا وهذا ثانی حجت اخرى، نہ یہ کہ پہلی حجت بھی مطلق تھی اور دوسری حجت بھی حجت تھی، کہ دوسری حجت نے آ کر صرف اپنی جگہ لے لی کہ بھئی آج کے بعد میں ہوں اور جو آثار ہے وہ تمہارے، سب چیز تمہاری، بس آج کے بعد میں. ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسری حجت نے آ کر بتایا کہ پہلی حجت ہے، تخیل تھی، حجت تھی نہیں حقیقت. واضح نہیں. وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِي تَبَدُّلِ التَّقْلِيدِ، اسی طرح تقلید میں فَإِنَّ مُقْتَضَى التَّقْلِيدِ الثَّانِي، جیسے وہ دوسری تقلید پر آیا، وَإِنْكِشَافُ بُطْلَانِ الْأَعْمَالِ الْوَاقِعَةِ عَلَى طِبْقِ التَّقْلِيدِ الْأَوَّلِ، کیونکہ اس کے نزدیک کشف ہو گیا کہ جو تقلید اول والا مجتہد تھا وہ عالم نہیں تھا، بلکہ یہ آگے زید عالم ہے. بس مجھے جو اعمال انجام دینے ہیں وہ آگے زید کے مطابق انجام دینے ہیں،
مجھے آگے زید کے مطابق انجام دینا، جبکہ اس کے مطابق میں نے انجام نہیں نہیں دیا. دی. السلام علیکم. واضح ہے واضح نہیں؟ ٹھیک ہے. فَإِنَّ مُقْتَضَى التَّقْلِيدِ الثَّانِي، جیسے دوسرے مجتہد کی تقلید کی، وَإِنْكِشَافُ بُطْلَانِ الْأَعْمَالِ الْوَاقِعَةِ عَلَى طِبْقِ التَّقْلِيدِ الْأَوَّلِ، کشف ہو گیا تقلید اول. جو مجتہد جس کو سمجھا تو مجتہد ہی نہیں تھا، وہ تو فرض کریں یعنی اس کی تقلید ہی نہیں تھی میرے اوپر. فلا بد من ترتیب الاثر علی طبق الحجت الفعلیہ، تو حجت فعلیہ کے مطابق وہ ترتیب اثر دے گا اپنے اعمال کی. فإن الحجت السابقۃ ای تقلید الاولى کلا حجت، وہ ایسے جیسے حجت نہیں تھی. کس کے نسبت؟ بنسبت الی الاثار اللاحقہ، آثار. ہاں اس نے اردو میں پڑھ کر عقد کر لیا، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، اب واقع میں عقوبت نہیں ہوگی. کیوں عقوبت نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کے نزدیک اس وقت وہ سمجھ رہا تھا وہ حجت ہے، تو اس نے اس پہ عمل کیا. لیکن اگر اس کے آثار باقی ہے تو ہاں اب آثار پہ عمل کرو، لیکن آثار بھی ختم ہو گئے تو فبیا، تو عقاب نہیں ہوگا. واضح؟ بس دو چیزوں میں بحث ہے، آنے والے اعمال بھی حجت معتبرہ کے حساب سے ہوں گے، اور گزرے ہوئے جس کے آثار باقی ہے وہ بھی حجت معتبرہ کے حساب سے ہوں گے. دوسرے والے کے ساتھ کلا حجت بنسبت الی الاثار اللاحقہ وان کانت حجتا علیہ فی وقت ہی، لکھا ہوا ہے وقت ہا کر دیں حجت. وان کانت حجتا علیہ فی وقت ہا، اور اگر یہ کہے کہ یہ مکلف کے لیے حجت تھی اسی وقت میں، یعنی 2020 تک کے لیے حجت تھی. والمفروض عدم التبدل فی الحکم الواقع، اور فرض یہ کہ حکم واقع بھی نہیں بدلا. فهو باق علی حالہ فیجب العمل علی طبق الحجت الفعلیہ وما تقتضیہ فلا اجزاء الا اذا ثبت الاجماع علیہ. بس جو حجت فعلیہ ہے اس کے حساب سے عمل انجام دے گا. حجت فعلی اس کے پاس یہ ہے کہ جو نیا مجتہد ہے، کیونکہ واقع میں بھی تبدیل نہیں ہو رہا، مگر ایک اجماع آ جائے، اس کے برخلاف اجماع آ جائے، کہ جیسے کہ یہاں پر اجماع اجزاء موجود ہے. وتفصیل الکلام فی هذا الموضوع يحتاج الى ساعات من القول فوق مستوى هذا المختصر، اس کتاب سے بالا تر. جلدی پڑھ لیں تاکہ اذان کا وقت نہ ہو جائے. تنبیہ فی تبدل القط، وہی جو آپ نے سوال کیا تھا، اگر قط ہو جائے تو کیا ہوگا. لو قطع المکلف بامر، اگر مکلف کو ایک امر کا قط ہو گیا، مثلا یقین ہو گیا کہ نماز جمعہ غیبت میں واجب عینی ہے، فرض کر لیں، یا ظہر واجب ہے، فرض کر لیں. فعمل علی طبق قطعہ، تو عمل کیا مکلف نے اپنے قط کے حساب سے. ثم بعن له یقینا خطأہ، خطا ہوئے، خطأہ بھی صحیح ہے کیونکہ بانا کے لیے فاعل ہے. ثم بانا ای ظہرا، بانا یعنی ظہرا. ثم بانا ای ظاہر ہو گیا، لہو اس مکلف کے لیے کیا ظاہر ہو گیا؟ یقین ظاہر ہو گیا. ظاہر کیا ہوا؟ خطأہ، اب اس کی خطا ظاہر ہو گئی یقینی طور پہ، یعنی خطأ یقیناً، مفعول مطلق نوعی ہے. ایسی خطا ظاہر ہو گئی یقینی طور پہ. پہلے یقین تھا جمعہ واجب ہے، اب یقین ہو گیا کہ جمعہ واجب نہیں تھا. وہی مسئلہ ہو جائے گا جو دوسرا ہم نے پڑھا ہے، ہم نے ظاہری میں پہلا مسئلہ کون سا؟ یقیناً اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ خطا تھی، لیکن پہلے یقین نہیں تھا نا، پہلے حکم ظاہری تھا. اس کے بعد یہاں پہلے یقین نہیں، حجت معتبر دیکھیں یوں مسئلہ ہے. یہاں حکم ظاہری پہ عمل کر رہا تھا، یقین نہیں. پہلے حکم ظاہری پہ عمل کیا اس نے اور یقینی کشف ہو گیا. دوسرے میں پہلے میں تو اس نے حکم واقعی استراری میں عمل کیا، استرار دور ہو گیا، استرار رفع ہو گیا. وقت میں یہاں تو اجزاء کا کہا. حکم ظاہری پر عمل کیا، یقینی کشف ہو گیا، کشف خلاف ہو گیا، یہاں عدم اجزاء. اس کے بعد اس نے اصول عملیہ پر عمل کیا، پھر کیا ہو گیا؟ کشف یقین ہو گیا، عدم الاجزاء. اس کے بعد اس نے حکم ظاہری پر عمل کیا یا اصول عملیہ پر عمل کیا، لیکن کشف خلاف یقینی نہیں ہوا بلکہ بے حجت معتبرہ ہو گیا، تو بھی قاعدتاً عدم الاجزاء. اب جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس نے اپنے یقین پر عمل کیا، یقین تھا، یقین پہ عمل کیا. اس کے بعد دوبارہ یقین ہوا کہ جس یقین کو میں یقین سمجھا تھا وہ یقین نہیں تھا، وہ جہل مرکب. یقین ہو گیا کہ یقین نہیں ہے. واضح ہے بات؟ لو قطع المکلف بامر خطأ، ایک یہ ہو گیا نا یہاں تک. فإنه لا ينبغي الشك في عدم الاجزاء، اس میں بھی شک نہیں کہ عدم اجزاء. کیوں؟ وسر واضح لأنه عند القطع الاول، جب مکلف کو پہلا قطع تھا، لم يفعل المکلف مستوفى مصلحة الواقع، تو مکلف نے انجام نہیں دیا
واقعے کی مصلحت کو وفا نہیں کیا. واقع اپنی جگہ ہے. جیسے میں پیسے کس کو بھجواتا رہا؟ دوسری خاتون کو بھجواتا رہا, اپنی بیوی کو تو پیسے ہی نہیں بھجوائے میں نے. تو مکلف نے واقعے کو انجام نہیں دیا. بأي وجه من الوجوه الاستعفاء, کسی بھی طریقے سے واقعہ اپنی جگہ پڑھا رہا ہے, یہ یقین سمجھتے ہوئے کہیں اور جا رہا ہے. فكيف يسقط تکلیف الواقعی, واقعے کی اس نے کوئی چیز انجام نہیں دی تو واقعہ کیسے ساقط ہو گیا؟ لأنه في الحقیقت لا امر موجہ الیہ, مکلف واقعے کا امر اس کی طرف آئے نہیں تھا کیونکہ وہ جاہل تھا. جاہل پر امر فعلی نہیں ہوتا. وإنما كان يتخيل الامر, وہ امر کو تخیل کر رہا تھا. وعلیہ فیجب الامتثال الواقع فی الوقت ادان وفی خارج کزان. اب جب اس کو معلوم چل گیا کہ واقع یہ تھا, میری بیوی تو یہ تھی, میں غلط اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا رہا تھا, تو اب 2 سال کے دوبارہ اس کو پیسے بھجواؤں گا. بیچاری 2 سال تک قرض لیتا رہی ہے. نعم. ایک اور بات کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرض کریں کہ اس نے غلط انجام دیا لیکن وہ ہو گیا, مصلحت مل گئی. فرض کریں اگرچہ ہماری بحث اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن اتفاقی طور پہ, مثال کے طور پہ مولا نے آپ کو واقعے میں تھا کہ آپ جو ہے نا نکی کو پانی پلائیں. واقعے میں تھا کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ نکی کو پانی پلائیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی پیاس بجھ جائے. آپ غلطی سے 7 اپ کو پانی سمجھ کے ان کو کیا دیتے رہے؟ 7 اپ دیتے رہے, پانی نہیں دیا آپ نے. واقعے میں کیا تھا؟ آپ اس کو پانی پلائیں, لیکن پیاس بجھتی رہی اس کی. تو مصلحت آپ کے ہاتھ میں لگ گئی, لیکن اتفاقی طور پہ لگی. آپ نے جو عمل کیا اس میں اتفاقی طور پہ وہ مصلحت حاصل ہو گئی. مثال کے طور پہ میں اس خاتون کو پیسے بھجواتا رہا, وہ میری بیوی کو پیسے دیتی رہی, تو مصلحت حاصل ہو گئی. مصلحت کیا تھی؟ نان و نفقہ پہنچانا, وہ پہنچ گیا. یہاں پہ اجزا ہے, لیکن یہ اتفاقی امر ہے. نعم لو ان العمل الذي قطع بوجوبه, جس کو یقین تھا یہ واجب ہے, کان من الباب اتفاق محققا لمصلحت الواقع, اتفاق ایسا تھا کہ اس نے واقعے کی مصلحت کو متحقق کر دی. آپ 7 اپ پلاتے رہے, اورنج جوس پلاتے رہے, لیمو پانی پلاتے رہے, ان کی بھی پیاس بجھتی رہی. فإنه لابد ان يكون مجزئا, تو یہ کافی ہے. اب شارع نہیں کہے گا اس کو دوبارہ ایک اور گلاس پانی رکھ کے, تو نہیں, مصلحت حاصل ہو گئی, پانی کی پیاس بجھ گئی. ولكن هذا امر آخر اتفاق ليس من جهة كونه مقطوع الوجوب, یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس کو قطع حاصل ہوا تھا واجب کا, بلکہ اس وجہ سے تھا کہ اتفاقی طور پر مصلحت حاصل ہو گئی. بس قطع سے اس کا تعلق نہیں تھا, اس کا تعلق مصلحت کے حاصل ہونے کے ساتھ تھا. بس اگر قطع بھی ہو جائے اور مصلحت حاصل نہ ہو تو اس کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.